ناظم اعلیٰ جمعیت العلماء بہار جو تجاویز پیش کر رہے تھے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی تقریباً بہت ساری باتیں آ گئی ہیں اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جتنے بھی علماء کرام ائمہ کرام نے اپنی باتوں کو پیش کیا ہے، سب نے یہ رونا رویا ہے کہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے، آخر ایک پلیٹ فارم پر کیسے لایا جائے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو متحد ہو کر کے اسلام کے نمونہ کو دوسروں تک پیش کرنا پڑے گا۔ جس کو کسی یہودی نے کہا تھا کہ جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو جی چاہتا کہ قبول کر لیں، لیکن اسلام کے ماننے والے کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق و اطوار کو دیکھتے ہیں تو اس سے برا مذہب کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ تو اب اس کے بعد حضرت مولانا حیدر الاسلام صاحب قاسمی نائب صدر جمعیت العلماء بہار کو میں دعوت دے رہا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اما بعد۔ آج آپ کی اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع ملا۔ ہم پہلے آپ حضرات کے شکر گزار ہیں اور مفتی نسیم صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، اس لیے کہ جمعیت علماء سیمانچل کو انہوں نے بڑے ہی ایک لڑی میں پیو کر پورے سیمانچل کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ گاہے بگاہے ان کے زبان سے بہت سارے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ میرے محترم، اس وقت جو ہم جمع ہیں کچھ مخصوص مشورے کے لیے، جن کو مفتی صاحب نے اپنے تحریر میں پیش کیا۔ جمعیت علماء ہند کے ہم ورکر ہیں، ہم خدام ہیں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہم خداموں کے لیے مرکز سے اوپر سے حضرت صدر محترم کی جانب سے جو ہدایات اور جس کام کے جانب ہمیں متوجہ کر دیا جاتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس طرف چل پڑیں۔ وہاں کی ہدایات سے پہلے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں، یہ نہیں مناسب ہوتا ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ ہمارے سیکولر کو ختم کرنے کے لیے یا ہمارے دینی تشخص کو ختم کرنے کے لیے یا اور کسی بھی طرح سے ہم پر یلغار کر رہے ہیں۔ جب اوپر سے ہدایات ہوں تو ان کے لیے ہمیں ہر اعتبار سے جانی مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ پیش بھی کرتے رہیں گے، یہ بھی ہمارا ارادہ ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم کسی طرف بھی چل پڑیں گے جوش میں جذبات میں، یہ ہمارے لیے آگے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے لیکن ان حضرات کے نگاہوں میں ہے۔ وہ سب ان چیزوں پر غور بھی کر رہے ہیں، ان چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، چلنے کو سوچ بھی رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے انتظار میں رہیں، لیکن اپنی تیاری رکھیں۔ جہاں تک جمعیت علماء کے کام کا مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ ملک و ملت کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے، ملکی اعتبار سے بھی اور ملت کی ضروریات کے اعتبار سے ہی۔ ملت کی ضرورت کیا ہے
ہمارے دین کی حفاظت، ہمارے لوگوں میں جو بگاڑ ہے دینی اعتبار سے اس کے سدھار کے لیے ہمیشہ اصلاح معاشرہ کے اوپر زور دیتی ہے۔ ان چند چیزوں کے طرف ہماری خدمت کی توجہ ہونی چاہیے۔ ہم آپس میں کس طرح اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے اعمال کی حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت کریں، اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ملکی اعتبار سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو ہمیں ہر بڑا کہہ بھی رہا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے۔ ان سب چیزوں کی رہنمائی کے لیے ابھی ہمارے سامنے حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی تشریف فرما ہیں، تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، اور ہم آپ حضرات کی طرف سے ان کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ حضرات جس طرف قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس طرف قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔